اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 21 دن تک 1000 بار 1001 بار یا عزیز ہو یا ودود ہو حب کے لیے، گھر کی امیاں بیوی کی محبت آپس میں تعلق کے لیے یہ پڑھیں. ٹھیک، کسی چیز میں دم کر کے کھلائیں، ورنہ پانی پہ یا ورنہ تصور میں اگر نہ کھلا سکے. کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کی آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا، اس کو 2 حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ. اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں. اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ. جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے. تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے. انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا. کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا. اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج. وہ ڈر گئے. کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی. اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے. کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں. وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے اتنے نہیں پڑے اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑھا اتنا پڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں. اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں. آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتے. گمان ہی نہیں کر سکتے یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے. مثلا آپ سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں. خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ کو اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تھے سارے سرے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں. یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں. ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں. ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے. خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے. خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے. اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں. وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں. بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا. ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا. وہ جذبے میں آ کر
ان کا جذبہ سچا تھا. وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے. اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے. اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے. سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا. ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے. نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں. کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے. کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ. ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں. دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے اور وہ سارے جانے لگے. جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ایمی سجن واہ واہ ایمی سجن واہ واہ. ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں. اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا. دو راستے ہیں بولو. ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو. ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی. کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال. ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال. دوستی سے نہ نکال. جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے. پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی. یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا. یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا. یا لطیف ہو یا ودود. آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں. کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے. آپ سوچیں. اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی. اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے. اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے. اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود. دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں. یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں. یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود. جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفوں کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے. یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی. جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں. جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں. یہ ساری لطیف ہیں. اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے. یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے. یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے. اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے. انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں